بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اصناف نثر میں ناول، افسانہ، لوک کہانی، آپ بیتی، خاکہ، ڈرامہ، مکتوب نگاری، طنز و مزاح، سوانح حیات، تمثیل نگاری، سفرنامہ اور مضمون کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ یہ انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی ہیں انوکھا، نرالا اور عجیب۔ ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسان ہو۔ ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ حقیقت نگاری ناول میں بنیادی چیز ہے۔ اس میں فرضی اور خیالی باتوں اور مافوق الفطرت عناصر سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ افسانہ قصہ یا کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افسانے میں کسی فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ وہ ہے جو نصف گھنٹے یا ایک نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے کے لیے وقت کی کوئی قید تو نہیں ہے، لیکن اختصار افسانے کا حسن ہے۔ لوک کہانی یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو باپ دادا سے سنی گئیں۔ یوں یہ کہانیاں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی گئیں اور آگے سے آگے چلتی گئیں۔ انگریزی میں اسے فولکلور کہا جاتا ہے۔ لوک کہانیوں سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ عام طور پر ان کی کوئی تحریری حیثیت نہ رہی ہو، مگر موجودہ دور میں ہر چیز ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح لوک کہانیاں بھی تحریری شکل میں موجود ہیں۔ اب ہم آپ بیتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی زندگی کے احوال، واقعات، تجربات، مشاہدات اور احساسات کو خود ہی بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اسے خود نوشت یعنی آٹو بائیوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ خاکہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ خاکہ وہ تحریر ہے جس میں کسی واقعے کے مختصر تذکرے سے کسی شخصیت کا کوئی خاص پہلو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ شخصیت کے مزاج، خوبیوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شخصیت چلتی پھرتی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ ڈرامہ وہ قصہ یا کہانی ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسے مختلف کردار اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان اور موسیقی ڈرامے کے اہم اجزاء ہیں۔ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری کسی کو اپنی بات لکھ کر بھیجنا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ خط کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ خط کو مکتوب کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے، اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مخاطب یا مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ غالب کے خطوط کی بدولت اردو ادب میں خطوط نگاری نے شہرت پائی ہے۔ طنز و مزاح عام طور پر طنز و مزاح کو ملا کر بطور مرکب استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دو مختلف المعانی الفاظ ہیں۔ مزاح سے مراد ہے ہنسی مذاق اور طنز سے مراد طعنہ یا چھیڑ کے ہیں۔
مزاح میں زندگی کی ناہمواریوں پر ہمدردانہ نظر ڈالی جاتی ہے، جبکہ طنز میں نفرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ طنز و مزاح ایسی تحریر ہے جو قاری کو ہنسی پر مجبور کرے۔ سوانح عمری۔ سوانح عمری میں کسی فرد کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات اور اس کے کارناموں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف کسی مشہور شخص کی سوانح لکھی جائے، کسی عام انسان کی سوانح بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تمثیل نگاری۔ تمثیل کے لفظی معنی مثال دینے کے ہیں۔ کسی غیر مادی اور غیر مرئی چیز کو مرئی شکل میں پیش کرنا تمثیل نگاری کہلاتا ہے۔ اس میں نیکی و بدی، محبت و نفرت، سچ و جھوٹ اور خوبصورتی و بدصورتی کو چلتے پھرتے اور بات کرتے ہوئے کرداروں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو مرئی اور غیر مرئی کے معنی سے آگاہ کرتی چلوں۔ مرئی سے مراد ہے جسے دیکھا جا سکے، اور غیر مرئی سے مراد ہے جسے نہ دیکھا جا سکے، جیسے کہ نیکی، بدی، محبت، نفرت، سچ اور جھوٹ۔ یہ غیر مرئی ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کے مضامین تمثیل نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی محمد حسین آزاد کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نیرنگ خیال۔ اس کتاب میں جو مضامین ہیں وہ تمثیل نگاری کی صورت میں ہیں، جو تمثیل نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ سفرنامہ۔ سفرنامہ ایک طرح کی رویداد ہے۔ اس میں سفر کرنے والا سفر کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات اور حاصل ہونے والی معلومات کا تذکرہ کرتا ہے۔ مضمون نگاری۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات اور معلومات کو سلیقے اور ترتیب سے لکھنے کو مضمون کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے زیر بحث موضوع کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی مخالفت یا حمایت میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہے۔ اصناف نظم کے لیے حصہ دوم دیکھیے۔